پانچواں واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام کا نام 11 مرتبہ آیا ہے۔ مدین قبیلے کا نام ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام مدین تھا، ان سے یہ نسل چلی تو اس علاقے کا نام بھی ان کی وجہ سے مدین پڑ گیا۔ اور مدین جو بیٹا تھا یہ آپ کی تیسری بیوی قطورہ سے تھا۔ پھر یہ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب حجاز مقدس کے جنوب میں، شمال جنوب کے اندر یہ آباد ہوئے، اور یہ شہر آج بھی شرق اردن کے بندرگاہ کے اندر معان کے نام سے موجود ہے۔ یہ اس زمانے کی تجارتی منڈی ہوا کرتی تھی، مرکز ہوا کرتا تھا۔ شام، مصر، یمن اور حجاز کے درمیان میں یہ شہر پڑتا تھا۔ انتہائی مالدار، دولت مند، تجارت پیشہ یہ شہر تھا۔ اب دنیا کی وہیں عیاشی اس کے اندر پڑھ کر یہ لوگ گمراہ ہوئے، 3 بیماریوں کے اندر مبتلا ہوئے۔ مین 3 بیماریاں تھیں۔ ایک تو یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لیتے پورا تھے، دیتے کم کر کے تھے، لوٹ کھسوٹ بھی کرتے تھے، ڈاکہ زنی جسے کہتے ہیں، اور مالوں کے اندر ہیر پھیر بھی کرتے تھے۔ اور مشترکہ جو جرم تھا وہیں کفر و شرک۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ خطیب الانبیاء سمجھاتے رہے، کئی 100 سال یہ رہے ان کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں جو مدین آتا ہے وہ بھی یہی شہر ہے۔ یہاں پھر حضرت شعیب علیہ السلام سے وہ بچیاں سبب بنی۔ انہوں نے باپ کو جا کر بتایا کہ ایسا خوبصورت نوجوان، طاقتور، امین، قوی حضرت شعیب علیہ السلام نے بلایا۔ پھر بات ہوئی، 10 سال بکریاں چرائی، بیٹی سے شادی کی۔ وہاں سے واپسی پر کوہ طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا کلم۔ مدین جو ہے باوجود مٹ جانے کے، ختم ہو جانے کے، پھر بھی عرب کے بچے کے ذہن میں رہا، کیونکہ یہ تجارتی مرکز رہا تھا۔ اور پھر بھی ختم ہونے کے باوجود جو تجارتی قافلے شام، یمن، حجاز، مصر کی طرف جاتے تھے تو راستے میں ان کے آثار جو قدیمہ تھے، کھنڈرات تھے، ان سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ اور آج بھی اس کا نام موجود ہے۔ مال کی فراوانی نے، دولت کی فراوانی نے، باغات کی زرخیزی نے، زمین کی شادابی نے ان کے دماغوں کو بھی خراب کر کے رکھ دیا۔ کئی 100 سال یہ گمراہ قوموں کے ساتھ رہ کر کفر و شرک کی اور دیگر بیماریاں ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ماحول کا، اگر ایک بزدل بچے کو ڈاکوؤں کے ساتھ چھوڑ دیں، مہینہ ڈیڑھ کے بعد وہ بہادر ترین اور بدماش ترین آدمی بن جائے گا۔ مثل مشہور ہے، ایک وہمی 100 بندوں کو وہم میں ڈال دیتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ماحول کے اثرات ہوتے ہیں۔ جو بار بار آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرتا ہوں کہ ہم جتنا مغرب کی طرف دوڑ رہے ہیں، سورج کبھی مغرب سے نکل ہی نہیں سکتا، تو وہاں پر
روشنی جو ہے وہ نہیں ہے، وہاں سورج تو ڈوبتا ہے، وہاں تو اندھیرا ہے، اور اندھیرے سے کبھی روشنی نہیں آتی۔ اس لیے اپنی نسل کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے دین کو بچانا ہے، تو اپنی نسل کو باہر جانے سے، اور پھر فیملی سسٹم جو ہے پورا کا پورا وہاں لے جاتے ہیں، ایک نسل بچے گی، باقی کا کیا ہوگا؟ انہوں تو پھر اردو بھی نہیں آتی، اپنی مادری زبان تک بھول جاتے ہیں۔ اب یہ نبی کی اولاد، انبیاء کی اولاد، جب محنت نہیں ہوئی، ماحول غلط ملا۔ اب دیکھیں نا، بنی اسرائیل ابھی نکلے یہاں سے، بحر قلزم سے نکلے، ابھی نکلے، فرعون کو اپنی آنکھوں سے دیکھا غرق ہوتے ہوئے۔ تھوڑا آگے گئے، ایک قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی، اثر پڑ گیا، کہنے لگے موسیٰ ساڑھے واسطے بھی ہو جا رب ہونا چاہیے۔ ابھی نکلی ہے، ابھی دیر نہیں گزری، اتنا بڑا حادثہ ہوا، اللہ نے بنی اسرائیل کو بچا لیا، فرعون کو ہر چیز سمیت غرق، ایک بچے کو بھی اللہ نے باقی نہیں رکھا۔ جو ہی ماحول سے گزرے، اثر پڑا، کہنے لگے موسیٰ ساڑھا بھی تو رب ہونا چاہیے نا، کتنے خوش بخت نے چھوٹے چھوٹے پر کچھاں چ دے کے لئی پھر دے پاویں لیٹرین حاجت پیش آوے تا کہن کے ہن ساڈی پوری کر، یہو جہا خدا ساڈا بھی ہونا چاہیے۔ ماحول کی کیا ہوتے ہیں؟ اور کتنے نوجوان ہیں یہاں سنت رسول رکھی تھی، باہر جا کر سنت رسول کاٹ دی۔ خود دیکھا ایک بچے کو ماں سے بات نہیں کرتا تھا، داڑھی کوئی نہیں، جب آئے گی تو پھر میں اب اس حالت میں موت آ گئی تو پھر ابھی ماں کو منہ نہیں دکھا سکتا، قبر میں نبی کو منہ نہیں دکھا سکے، ایک ویزے کے لیے، گرین کارڈ کے لیے، نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے۔ چونکہ ایمانی محنت کمزور پڑ گئی، ایمانی محنت، ہم نے دنیا ہی کو اپنے لیے سب کچھ سمجھ لیا، اور دنیا کے معاملات کو کچھ نہیں سمجھا، خیر یہ ہے کوئی گل نہیں۔ جبکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے ایک بات میں ناراض ہوئے، کہا میں نبی کی حدیث پیش کرتا ہوں اور تو اپنا ذہن لڑاتا ہے میرے سامنے، تو اپنی بات پیش کرتا ہے، میں تو اس سے بات نہیں کروں گا۔ صرف نبی کی بات کی اتنی اہمیت، ہمارے لیے کیا ہے؟ سنت ہی تو ہے، وہ سنت ہی پر تو دنیا قائم ہے، اور نبی چھوڑ کر کیا گئے؟ سنت ہی تو چھوڑ کر گئے۔ سنت ہی کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، خوشی غم، صحت بیماری، تنگی فراوانی، ان حالات میں کیا کرنے ہیں؟ یہ جو نبی کا طریقہ ہے، یہی تو سنت ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ علیکم بسنتی، خود نبی فرما رہے، سنتی تو ہے۔ اللہ ہمیں سنت سے محبت نصیب فرمائے۔ بہرحال دماغ خراب ہوئے، ٹھیک، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ لقد ارسلنا محذوف ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر عطف ہے، شارٹ کٹ میں یہاں پر فرما دیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ان کی مکتوبات میں، تعلیمات میں، ارشادات میں یہ بات موجود ہے، جتنے بھی مرشدان حق ہیں، صالح نیک علماء ہیں، وہ اپنے متعلقین کو سب سے پہلا جو درس دیتے ہیں، متعلقین کو، مریدین کو، وہ توحید کا درس ہے۔ کس کا ہے؟ توحید کا درس ہے، جس کے ذریعے سے باطن پاک ہوتا ہے، پھر اخلاق و اعمال کی عمارت تعمیر کی جا سکتی۔
کیا کی جا سکتی ہے؟ توحید کی مثال نی کڈن دی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جتنی پکی ہوگی اتنی گہری ہوگی. اور ہوتے مرضی جنہ مرضی عمارت بناؤ، ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ سب سے پہلے توحید کا درس. ہم سالن پکاتے ہیں تو پتیلے کو کیا کرتے ہیں؟ صاف کرتے ہیں. جب تک صاف نہیں ہوگا پکانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. جب تک باطن صاف نہیں ہوگا توحید کا قائل نہیں ہوگا. کتنا بڑا اللہ والا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا نیک اور پارسا کیوں نہ. حضرت عمر نے دیکھا ایک بوڑھے راہب کو عبادت میں لگا ہوا ہے، فرمانے افسوس کرنے لگے اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، مرتے ہی جہنم کے اندر جلے گا. کیوں؟ توحید پر قائم نہیں ہے. جب توحید میں گڑبڑ آ جائے ہر چیز. مولانا روم فرماتے اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی ہے تو سریا تک دیوار لے جاؤ ٹیڑھی رہے گی. جب توحید والی اینٹ ہی سیدھی نہیں ہے پھر آپ سجادہ نشین ہوں، پتہ نہیں گدی نشین ہوں، کیا کیا نشین ہو جائیں، مسند نشین ہو جائیں، اس کا فائدہ لاکھ مرید آئیں آپ کی جیبیں گرم کریں، آپ کی مٹھی چابی کریں، آپ کے سامنے سجدے کریں، آپ سے حاجتیں مانگیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ توحید آپ کے اندر ہے ہی نہیں. اس لیے نبی نے، جو بھی نبی آیا پہلی بات توحید کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اور جماعت علیہ بھی سب سے پہلے کس کی دعوت دیتے؟ توحید کی. ایک اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے. کلمہ پہلے نمبر پر، پھر نماز. توحید اصل ہے. جب توحید پر آ جائیں گے تو رسالت پر آنا آسان ہے، کیونکہ توحید کا راستہ بتایا کس نے؟ رسالت نے. رسالت جو ہے حساس ترین اور مرکزی نقطہ ہے. یہی رسالت توحید کی طرف بھی لے کر جاتی ہے اور معاد آخرت کی طرف بھی. بھائی نبی نے بتایا نا کہ اللہ کیسا ہے، کیا ہے، کتنا بڑا ہے، قدرت کیسی ہے. نہیں مانیں گے تو آخرت کیسی ہے، ڈنڈے کے ہو جے نے، سزا کے ہو جی، سب کنے وڈے نے، بچھو کنے وڈے نے، کس دسے؟ انبیاء نے بتایا. تو رسالت جو ہے یہ بنیادی اور مرکزی نقطہ ہے. یہ توحید بھی سکھاتا ہے، رسالت بھی سکھاتا ہے. چنانچہ جنہوں نے توحید کا اقرار نہیں کیا انہوں نے رسالت کا انکار کیتا ہے. پورا قرآن کہتا ہے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ نے تو آڈے جا غریب ہی لبا سی نبوت ملی، آپ کو نبوت ملی، اسی نہیں منتے. اچھا نبیوں نے بات اگلی پیش کی، بھائی نہیں کرو گے تو اللہ کا قہر آئے گا، عذاب آئے گا. کی کہا؟ لیا جڑا عذاب تو سانو دسنا، لیا جلدی کر کتھے. بس پہلے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، توحید کا انکار، پھر رسالت کا انکار، پھر معاد اور آخرت کا بھی، تینوں کا انکار کر بیٹھے. اور پورے قرآن کا خلاصہ اور بنیادی مضامین یہ تین ہی ہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق واضح دلیل آ چکی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے. واضح دلیل بہت ساری تفسیریں، ایک یہ ہے کہ واضح دلیل سے خود آپ کی ذات مراد ہے. مولانا روم فرماتے ہیں نبی کی آواز اور بات بھی دلیل ہے. کیا ہے؟ نبی کی بات اور آواز بھی، ذات بھی دلیل ہے خود بخود. تو فرمایا اب معجزہ کون سا ملا اس کی تفصیلات نہیں ملتی. بہرحال جو بھی معجزہ حضرت شعیب نے دکھایا اتمام حجت کے لیے، ہر چیز واضح ہو چکی. نہیں مانے، مندے کیا میں فرصتی کو نہیں. کیوں مانے بھائی؟ آپ کسی صف اول کا نمازی تاجروں کے صدر کو نہیں دکھا سکتے کسی مسجد میں. میرا آپ کو چیلنج ہے، پورے کنجا پھرے مگوال پھرے، تاجروں کا صدر ہو صف اول میں نماز پڑھتا ہو، وہ کول ٹائم ہی کوئی نہیں. علاقے دا چیئرمین ہوئے تو صف اول نماز پڑھے، ایم این اے صاحب ہو صف اول میں نماز پڑھے، ہو ہی نہیں سر، ٹائم ہی کوئی نہیں. جب ٹائم ہی نہیں ہے تو انہیں پتہ کیسے چلے گا اللہ کیسا ہے، کتنا بڑا، قدرت کیسی ہے، رسالت کیا ہے، توحید کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹائم کوئی نہیں انہاں کو، فرشتیاں کو ٹائم ہی ٹائم ہے، جان دی دے رہے پھر ویکھیا جی کی ہوندا ہے نا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. مان لینے میں خیر ہے بھائی، جنہوں نے نہیں مانا قرآن برا پڑا ان کے ساتھ کیا ہوا، ماننے میں بہتری. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ،
ناپ تول میں کمی مت کرو، بلکہ کیا کرو؟ پورا پورا دو، ناپ تول پوری پوری کیا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں نقصان مت کیا کرو۔ لینے کا پیمانہ اور دینے کا پیمانہ اور، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ بات قابل غور، بات سمجھ میں آ رہی؟ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں بعد اس کے کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے فساد مت مچاؤ۔ وہ درستی کیا ہے؟ اللہ نے قانون بنا دیے ہیں، بتا دیے ہیں کہ کیسے زمین میں رہنا ہے۔ کسی کا حق نہیں مارنا، غلط کام نہیں کرنا، توحید کا اقرار کرنا ہے، نبی کی بات ماننی ہے، اللہ کی عبادت، نبی کی اطاعت، مخلوق کی خدمت، یہ ساری چیزیں ایک پورا سلیبس جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے رہنے کے لیے دیا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر چلو گے، بد امنی نہیں ہوگی، فساد نہیں ہوگا، قتل و غارت گری نہیں ہوگی، اور ایک دوسرے کے اندر نفرتیں پیدا نہیں ہوں گی، قدورتیں پیدا نہیں ہوں گی، بغض نہیں پیدا ہوگا، حسد پیدا نہیں ہوگا۔ ان چیزوں پر چلو۔ اب جو ان اصولوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ فساد فی الارض کے اندر آتا ہے۔ اور مزے کی بات سنیں، یہ صرف چیزوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا رکوع سجدہ جلدی جلدی کرتا ہے، آپ نے فرمایا قد طففت، تو نے کیا کی؟ ناپ تول میں کمی کی۔ اگر کسی کو کوئی گالی دیتا ہے، کسی کے بے عزتی کرتا ہے، یہ بھی کمی کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بڑا آدمی ہے، جس طرح اس کا ادب کرنا چاہیے تھا نہیں کرتا، یہ کمی کے اندر شامل ہے۔ ایک بڑا مہمان آیا، اکثر ساتھی کہتے ہیں جب جلسہ ہوتا ہے، سنیں توجہ کے ساتھ، کہتے ہیں جڑے مولوی صاحب نے نا اوہی کھانا کھان جڑے عام بندے کھاندے نے، یہ ان کی شان میں کمی ہے۔ جیسا مہمان ویسا اکرام، جیسا مہمان۔ اور ایک چھاپڑی فروش کر آ جائے، اسی کیڑا کھانا دینے، تو سسر آ جائے کیڑا کھانا دینے، اندازہ لاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آقا علیہ السلام نے صاف ارشاد فرمایا لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق اتارا کرو۔ بھائی ایک ایم این اے آئے اس کی عزت ہے، اور ایک وزیر اعظم آئے، فرق ہے کہ نہیں؟ سیٹ میں اللہ نے فرق رکھا ہے، یہ دنیا کے اندر ہر چیزوں، انبیاء کے اندر اللہ نے فرق رکھا ہے، انبیاء کے اندر مراتب میں فرق ہے یا نہیں؟ صحابہ میں مراتب میں فرق ہے یا نہیں؟ اللہ والوں میں مراتب کا فرق ہے، علماء کے اندر بھی مراتب کا فرق ہے، اور لوگوں کے اندر بھی مراتب کا فرق ہے۔ جس کا جو مرتبہ ہے اس مرتبے کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنا یہ انصاف ہے۔ کمی بیشی کرے گا تطفیف کے اندر داخل ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارا دین ہے نا، یہ نہیں کہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکو، یہ انصاف نہیں ہے۔ میرے نبی نے بھی اپنی زندگی میں ایسا کیا ہے۔ آپ کے پاس قبیلہ آیا، بحرین سے جو قبیلہ آیا، آپ نے استقبال کیا۔ جو بڑے لوگ آتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود استقبال فرماتے تھے، اور ان کے قیام و طعام کا بہترین انتظام فرماتے تھے۔ جس طرح کا کوئی مہمان ہوتا آپ اس کو اس کے طریقے کے مطابق اس کے ساتھ آپ معاملہ کرتے، اکرام کرتے، مہمان نوازی کرتے۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، چیزوں کے اندر کمی کرنا، اس خاص بیماری کے اندر یہ قوم مبتلا تھی۔ تو نبی جہاں دعوت دیتے ہیں آخرت کی، توحید رسالت کی، تو ساتھ ہی دنیا کی فکر لگ گئی کہ قوم ایک برائی کے اندر مبتلا ہے۔ سنیں کس کے اندر؟ علماء وقت کی ذمہ داری ہے۔ بیماری اگر پھیل جائے قوم میں، آج لوگ کہتے ہیں سیاست کی گل نہ کرو، اب سنیں ذرا دلیل سنیں۔ اب یہ ایک سیاست جو ہے ہر ایک کا مسئلہ بن گیا ہے، اور سیاست کے نام پر منافرت پیدا ہو رہی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے جو بیٹھ کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ان کی صحیح رہنمائی کریں؟ کیا کریں؟ یہ علماء وقت کی ذمہ داری۔ اچھا علماء نہیں بولیں گے، کون بولے گا؟ موٹیویشنل سپیکر بولے گا بیچارہ، جو خود قابل تقلید نہیں ہے، کون بولے گا؟ کوئی سیاستدان بولے گا؟ وہ تو بولتے ہی کوئی نہیں، وہ جب بھی بولتے منہ کھولتے گند ہی نکلتا ہے۔
کوئی قرآن کو غلط پڑھتا ہے، کوئی حدیث کو غلط پڑھتا ہے، کوئی صحابہ کو علیہ باللہ کہتا ہے وہ بزدل تھے، انہوں نے لوٹ مار کی، اور خاتم النبیین کسی کو پڑھنا نہیں آتا، کسی کو درود پڑھنا نہیں آتا، اور کسی کو سورہ اخلاص نہیں آتی، کسی کو انا اعطینا کل کوثر نہیں آتی، بیرسٹر بنے ہوئے ہیں، ماہر قانون دان بنے ہوئے ہیں، یہ ہمیں سکھائیں گے؟ آ جا کر بات محراب اور منبر تک آتی ہے، یہاں سے صحیح رہنمائی ہوگی، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ تو نبی نے قوم کے اندر جو بیماری تھی، کس کے اندر؟ قوم کے اندر جو بیماری تھی، ناپ تول کی کمی کی، اس کی نشاندہی کی۔ اب دو حقوق آ جاتے ہیں، ایک اللہ کا حق ہے، براہ راست تعلق ہے، اور ایک بندوں کا حق ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے بندوں کے حقوق کے بارے میں زیادہ سختی بھی ہے، شہید کو ہر چیز معاف ہے، قرض معاف نہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق بندوں کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، پھر ہر زمانے میں بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے آج کل شوگر ہے، کیا خیال ہے؟ ہر جگہ آپ کو شوگر کی فری گولیاں یہ ہیں، شوگر فری چیزیں بھی مل رہی ہیں، اور ہر حکیم نے، ہر ڈاکٹر نے لگایا ہوا شوگر کا ہم علاج کرتے ہیں، بہترین 1 مہینے کا کورس، کیونکہ بیماری عام ہے تو ہر ایک کے پاس اس کا علاج کیا ہے؟ موجود ہے۔ اب یہ تو ہو گیا جسمانی، تو جو روحانی بیمار ہے ان کا علاج کون کرے گا؟ مولوی کرنا، اور کس کرنا ہے؟ یہ نبی کا وارث جو ہے، یہ کس کا وارث ہے؟ نبی کا وارث۔ منو یا نہ منو، سر پیٹو، گریبان پھاڑو، اپنے چہروں کو نوچو، آ جا کر کان میں اذان دینے سے لے کر قبر میں اتارنے تک کم ایسی ہونا ہے، منو یا نہ منو۔ یہ ایسی تلخ حقیقت ہے، جیسے موت تلخ حقیقت ہے نا، مولوی بھی تلخ حقیقت ہے، کوئی مننے نہ منے۔ بھائی موت برحق ہے یا نہیں؟ مرنا ہے کہ نہیں سب نے؟ اور سب کو پتہ بھی ہے مرنا ہے، لیکن من دے۔ مولوی بھی ایسی تلخ حقیقت ہے، سب کو پتہ ہے بغیر چارہ نہیں، لیکن پھر بھی من دے، نہ مولوی نو من دے نہ مولوی دی من دے نے۔ اللہ ہمیں علماء کی قدر نصیب فرمائے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کی اصلاح کے بعد، درستی کے بعد فساد مت مچاؤ۔ اب اصول کیا ہے خدمت انسانیت کا؟ سنیں پھر، خدمت انسانیت کا اصول کیا ہے؟ کہ اپنی ضرورت پوری ہوتی ہو تو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دو۔ حضرت عمر کا دل کیا شہد کھاؤں، جب پیش کیا گیا کہا جب تک مدینے کے ہر شخص کو شہد نہیں ملتا میں شہد حاکم وقت ہے۔ حاکم ہمارے دیوبند کے اکابرین میں سے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، ان سے کسی نے کہا مکان پکے بنائے، کہا یہاں ہماری بستی کے لوگوں کے مکان پکے، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جدوں پوری بستی کے مکان جدوں تک پکے نہیں ہوں گے میں بھی نہیں بناؤں گا۔ یہ ہوتا ہے، ایک ہے تقویٰ، ایک ہے فتویٰ، آسمان زمین کا فرق ہے۔ امام صاحب جب وضو کرتے یہاں تک ہاتھ دھوتے، اور ان کا حکم کیا؟ کونوں سمیت دھونا۔ فقہ کے اندر ہمارے امام کا مسئلہ، کہا حضرت خود ادھر تک دھوتے ہیں اور ہمیں حکم ہے یہاں تک، آپ کا فتویٰ یہاں، کہا یہ میرا فتویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ الگ چیز ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے، اللہ کسی کو نصیب فرماتا، ہر کسی کو نہیں ملتی۔ تقویٰ بہت بڑی شے ہے، اور فتویٰ الگ چیز ہے۔ فتویٰ جواز، اصل میں جائز ہے، کام ہو جاتا ہے۔ ذالکم خیر لکم، اگر قانون فطرت پر چلو گے، کس پر؟ قانون فطرت پر، اصلاح فی الارض کی کوشش کرو گے، محنت کرو گے تو کیا ہوگا؟ خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو۔ ایک تو انہوں نے میں گل سن لی، ٹھیک ہے، مولوی نے آہ دیتا، فلانے نے آہ دیتا، ٹھیک ہے، ایک کہ یار واقعی اے نبی سچ کہہ رہا۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، میں شوکت صاحب کی مثال دیتا ہوں، ہمارے نمازی چکوڑا سٹاپ پہ، حضرت چکوڑا سٹاپ پہ ان کی گوشت کی دکان ہے، وہ دن میں 3-4 ڈنگر کرتے، 12 بجے ان کی دکان سے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، 2-3 بکرے الگ، اور بازار میں جو کسائی ہیں ایک ہی جانور لٹکا کے بہ جاندے نے، 3 دن وکدا کوئی نہیں۔ نبی نے بھی یہی کہا تھا، 2 نمبری چھوڑ دو، 1 نمبری کرو تو مارکیٹ میں تمہارا نام پیدا ہوگا۔ اب ہر طرف پتہ ہے لینے کا پیمانہ اور ہے دینے کا، لیکن ایک بندے کا پتہ ہو تو جی چیز کھری لبدی ہے، وہ ود دیندا ہے لیکن کٹ لیندا بھی کوئی نہیں، پورا دیتا ہے۔ تو
تو کیا خیال ہے رش بڑھے گا کہ نہیں؟ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہماری خوشاب تشکیل ہوئی، ڈوڈا بڑا مشہور ہے وہاں، ہر دکان میں ڈوڈا ڈوڈا ڈوڈا۔ میں حیران ہو گیا، یہ ڈوڈا قوم ہے کیا ہے؟ کھانے والی چیزوں کے نام عموماً ایسے نہیں ہوتے۔ تو وہاں ساتھیوں نے کہا یہ مولانا یہ کھانے کی چیز ہے، ڈش ہے، یہ کھانے کی ایک سویٹ ڈش۔ میں نے کہا اچھا، میرے ساتھیوں کو کہا برکت جمع کرتے ہیں کھاتے ہیں۔ تو ایک ساتھی نے کہا، اس کا بیٹا ہوا تھا، انہوں نے کہا چلو میں بچے دی خوشی تو آنو کھوا دینا، لے گیا۔ میں ساتھ امیر میں تھا، مجھے ساتھ لے گیا۔ اللہ کا کلام سامنے، پورے خوشاب میں ایک دکان تھی اور ہر ایک دکاندار نے یہی لکھا تھا اصلی خوشابی ڈوڈا یہاں سے ملے گا، جبکہ سارے کے سارے کیا تھے؟ نقلی تھے، ایک سے ملا۔ اب جو مقامی ان کو پتہ ہے جو اصلی ہے وہاں رش ہے، نقلی والے نے کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ اب باہر کا ہو میرا جیسا، جس کو پتہ نہیں تھا وہ تو ہر ایک کو اصلی سمجھے گا، لیکن رش کہاں پر ہے؟ جہاں پر اصل ہے۔ نبی نے بھی یہی کہا اور آج بھی یہی ہے۔ آپ بہترین تاجر ہیں، بہترین تاجر کی نشانی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فضیلت کیا بیان کی کہ صادق اور امین تاجر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اللہ اس کا حشر فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، تاجر ہے، کسی پر حسد نہیں کرنا چاہیے، دو بندوں پر کر سکتے ہیں۔ ایک ایسا دولت مند جو اپنی دولت جائز کاموں میں لگاتا ہے۔ کن کاموں میں؟ اللہ کی رضامندی پر خرچ کرتا ہے، اس پر آپ ہائے کاش میرے پاس بھی ایسا دولت ہے۔ بنی اسرائیل کے بندے نے ایک حسرت کی تھی، وہ مٹی کا پہاڑ سا اور ریت کا ایک بڑا پہاڑ دیکھا تو کیا خواہش کی تھی؟ کاش میرے پاس اتنی مال و دولت ہوتی جتنا یہ پہاڑ بڑا ہے، یہ ٹیلا بڑا ہے، تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ وقت کے نبی پر وہی نازل ہوئی، تیری امتی کی خواہش کو جو نیت اس نے کی تھی، ارادہ کیا تھا اور دل سے کیا تھا، ہم نے اتنا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیا۔ اور سمجھ میں آ رہی؟ حسن عمل، حسن نیت بھی انسان کو مقام عطا فرماتی۔ نیت صاف، منزل آسان۔ نہ ہماری نیتیں ہیں، نہ ہماری اللہ کے سامنے منتیں ہیں، نہ ہماری جو ہیں عاجزیاں ہیں، نہ انکساریاں ہیں، نہ رونا ہے، نہ ہی عبادت ہے، نہ اطاعت ہے، نہ خدمت ہے۔ کیا ہوگا ہمارا؟ دنیا کے بھی کنگال، دین کے بھی کنگال۔ دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے، ہر ایک کے اندر مسلمان دہشت گرد، مسلم ٹیررسٹ۔ قبر میں جائیں گے آخر گے کھنے دین دا دشمن آ گیا، پھڑو ان پاؤ لمیاں، لیو 12 نمبر 76، کٹو شروع کرو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اس لیے دعوت کیا ہے؟ دعوت، ہر نبی نے دعوت دی، تبلیغ کی۔ کیوں کہ تبلیغ کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی کوئی نہیں انسانیت کو سدھارنے کا۔ اور بات یاد رکھ لیں، دعوت کے بغیر ہم بیٹی کی شادی پر، بیٹے کی شادی پر بلاتے ہیں تو کون سا طریقہ اپناتے ہیں؟ کیوں بھائی صاحب؟ دعوت ہی دینے آنا۔ اچھا مولوی صاحب کو گھر بلانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ دعوت دیتے ہیں۔ کسی بڑے کو اپنے ہاں بلانا ہو دعوت دیتے ہیں۔ کسی ملک کے صدر کو، وزیر اعظم کو بلانا ہو کی کرنے ایسے دعوت ہے۔ دعوت کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کے ذریعے سے آپ انسانیت کو سدھار سکتے۔ یہ ام الحسنات، تمام نیکیوں کی ماں، یہاں سے تمام نیکیاں پھوٹتی ہیں۔ آپ دعوت دیں گے، اب سنیں توجہ ادھر، دعوت دیں گے، یہ بندہ دعوت قبول کرے گا تو مسجد میں بھی آئے گا، یہ نیکی ہو گئی۔ یہی بندہ نمازی بن گیا تو اب سال پورا ہو گیا، مالدار ہے تو زکوٰۃ بھی دے گا۔ یہی بندہ اب خواہش پیدا ہو گیا، اللہ کا گھر دیکھ لو، روزانہ جو اللہ کے گھر میں آتا ہے تو جو اللہ کا گھر خاص ہے وہاں پر جانے کی بھی تمنا کرے گا۔ بس اب ایک نیکی دعوت قبول کر لی، اب دعوت جو ہے اسے تمام نیکیوں پر لے آئی، تمام نیکیوں پر۔ اس لیے میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں مختلف درسوں میں، پھر کہہ رہا ہوں، جب کوئی دعوت دے 2 منٹ ہے سنیں، اعراض مت کریں۔ آپ اعراض کریں گے کہیں اللہ آپ سے اعراض نہ کر لے۔ آپ کہیں گے میرے پاس ٹائم کو نہیں، جیسے وہ بندہ کھانا کھا رہا تھا، آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہ میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا، آپ نے فرمایا اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ پھر ساری زندگی کم ہے، وہ ہاتھ چک کے اتنے تک نہیں لے آ سکے، اتنے رہا ہے، پھر فالج زدہ ہی رہا۔ ایسا نہ ہو پھر اللہ آ کے پھر ٹائم ہون کوئی نہیں نا، پھر مرن تک ٹائم ہی کوئی نہیں، دین واسطے ٹائم ہی۔ پھر بعض بندوں کو مر جاتے اولاد کو ٹائم کوئی نہیں ہوتا جنازہ پڑھن دا، پتا جنا 4 دن 5 دن ٹھنڈے سرد خانے چ رکھ دینے۔
تاکہ چنگیاں ٹھنڈیاں ہو کے جاؤ تو فرشتے چنگا گرم کریں، اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، پھر ٹائم ہی نہ ملے آپ کو کہ اپنوں کے جنازے میں شرکت ہوئی، پھر لوگ بھی کٹ جائیں گے، ویکھو نا ہوں تو وڈا ہو گیا اور جنازے تے بھی نہیں ہوتے، دنیا کے اندر بھی ذلیل، یہ پیسہ ساتھ تو نہیں جائے گا، آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوگا۔ لیکن جب کوئی دعوت دینے آ رہا فوراً دل کے ساتھ کہ اللہ نے ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ میں، اس کے ذریعے، اس کی زبان میں، اس کی بات میں اللہ نے میری ہدایت رکھی ہو اور میری آخرت کی کامیابی رکھی ہو، اس نیت کے ساتھ سنیں گے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو فساد فی الارض سے محفوظ فرمائے، ایمان کے بعد کفر، ہدایت کے بعد گمراہی، نفس اور شیطان کے بہکاوے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔